بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہاں میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ شیئر کروں گا جو ناجائز قبضہ کے حوالے سے ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص گلبرگ لاہور کے اندر 22 مرلے کے ایک پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اپنا مکان تعمیر کر لیتا ہے۔ بعد میں جب اس کے خلاف LDA لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کارروائی شروع کرتی ہے تو وہ شخص عدالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ عدالت اس شخص کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، وہ اپیل میں جاتا ہے، اپیل بھی اس کے خلاف ہو جاتی ہے، وہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس بات کو تقریباً 10 سال اس کارروائی میں گزر چکے ہوتے ہیں۔ ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ چلیں کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے۔ اب اس شخص نے مکان تعمیر کر لی ہے تو بہتر یہ ہے کہ LDA اس شخص سے زمین کے پیسے لے لے اور زمین کی الاٹمنٹ اس شخص کے حق میں کر دی جائے۔ LDA بھی اس پہ ایگری ہو جاتی ہے، اس کے آفیسرز اور وہ شخص آپس میں بیٹھ کے معاملات کو طے کرتے ہیں اور یہ طے پاتا ہے کہ 3,12,000 روپے دیے جائیں اور یہ پلاٹ اس کے نام اس کی الاٹمنٹ کر دی جائے گی۔ اب قیمت کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ تو قیمت کا تعین کیا جاتا ہے کہ 1984 میں جب کیس شروع ہوا تھا اس وقت مارکیٹ ریٹ کیا تھا اس پلاٹ کا، تو وہ سامنے آتا ہے کہ وہ پلاٹ تھا 3,12,000 روپے کا۔ تو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے 3,12,000 روپے یہ شخص جمع کرا دے اور پلاٹ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن یہ طے کب پاتا ہے؟ یہ 1993 میں، یعنی تقریباً 10 سال کے بعد۔ اب 10 سال بعد آپ 10 سال پہلے کے ریٹ پہ اس کے حوالے وہ زمین کی جا رہی ہوتی ہے۔ معاملہ تو یہ طے پا جاتا ہے عدالت کے اندر، لیکن بعد میں LDA اس کے نام پہ الاٹمنٹ نہیں کرتی، لٹکا دیتی ہے معاملے کو۔ 20 سال گزر جاتے ہیں، وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد عدالت میں آتی ہے پھر سے ہائی کورٹ کے اندر اور وہ کہتی ہے کہ انہوں نے ہمارے نام نہیں کیا یہ پلاٹ، تو ان کو ڈائریکشن دی جائے کہ ہمارے نام پلاٹ کریں۔ اکیلے ایک جج ہائی کورٹ کے وہ فیصلہ دیتے ہیں پھر سے اور ڈائریکشن دیتے ہیں LDA کو کہ ان کے نام پہ پلاٹ کیا جائے ان سے پیسے لے کے۔ اس بار LDA کے آفیسرز چینج ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر ہی ڈویژن بینچ کے سامنے، یعنی ڈبل ججز کے سامنے۔ وہ جو ڈویژن بینچ ہے وہ ایک بار پھر سے اس سارے معاملے کو دیکھتا ہے اور وہ اس پہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ناجائز طور پہ قبضہ کرے کسی پلاٹ کے اوپر، سرکاری زمین کے اوپر، اور بعد میں کہے کہ مجھ سے پیسے لے کے یہ زمین مجھے دے دیں، اور پیسے بھی وہ کتنے دے رہا ہے، کروڑوں روپے کی زمین ہے لیکن اس کا صرف 3,12,000 روپیہ دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ بالکل غیر قانونی کام ہو رہا ہے۔ اس میں وہ یہ ساتھ میں عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں LDA کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی کوئی زمین وہ بیچ سکتا ہے کسی شخص کو، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک شخص پہلے زمین کے اوپر قبضہ کرے اور بعد میں کہے کہ مجھے یہ بیچ دیں، مجھ سے پیسے لے کے الاٹمنٹ کر دے میرے نام۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنا بھی کام کیا گیا ہے یہ سارا اللیگل ہے، کیونکہ اس نے شروع ہی سے اللیگل قبضہ کیا تھا۔ اس کے پاس یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اب وہ بعد میں پیسے دے، مکان اس نے تعمیر کر لی ہے، وہاں وہ رہنا شروع ہے، اور اب بعد میں وہ پیسے دے کے اور وہ زمین لے لے، اور وہ بھی اتنے کم پیسے۔ اس پہ وہ کہتے ہیں یہ ساری کارروائی پچھلی کینسل، یہ پلاٹ سرکاری ہے، یہ دوبارہ LDA کے قبضے میں جائے گا اور وہاں سے جو کنسٹرکشن وغیرہ ہے وہ اللیگل ہے اور آبویسلی وہ پھر ختم کر دی جائے گی۔ یہ ہائی کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اس کے خلاف وہ پارٹی پھر چلی جاتی ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ ساری کارروائی کو سن کے وہ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ نے، جو ڈبل بینچ نے، ڈویژن بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بالکل درست ہے، یہ شروع ہی سے اللیگل تھا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ملکیت کا ثبوت ہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا قبضہ ہے۔ تو اس پہ عدالت کہتی ہے کہ وہی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بحال رہے گا، یہ پلاٹ سرکار کے قبضے میں جائے گا، اور وہ جو کارروائی پہلے ہوئی تھی کہ 3 لاکھ روپیہ دیا جائے وہ تمام اللیگل تھا، کنسٹرکشن جو ہے آبویسلی اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ اب یہ یہاں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کون پوچھے گا، ہم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ادھر سے ہٹا نہیں سکتا، تو ایسا جناب نہیں ہوتا۔ آپ آئے روز اب کارروائیاں سنتے ہیں، جو کورٹس ہیں انہوں نے پیریا ٹاؤن کے خلاف کارروائی کی،
ابھی ریسنٹلی آپ نے جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے بھی سنے ہوں گے کہ جو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں ڈی ایچ اے کے خلاف بھی. اور اب یوں سمجھیں کہ کوئی نرمی کسی بھی لیول پہ نہ عدالتیں دے رہی ہیں اور نہ ہی حکومت دینے پہ تیار ہے. لہٰذا جو اس اپروچ کے لوگ ہیں کہ قبضے کرنے پہ لگے رہتے ہیں یا اس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں اور کرتے بھی کن لوگوں کے خلاف ہیں جو بڑے ہمارے معاشرے کے لوور طبقے کے ہیں، دبے ہوئے لوگ ہیں، ان میں یتیم بھی لوگ شامل ہوتے ہیں، کمزور لوگ شامل ہوتے ہیں. ان کے پاس وہی تھوڑی بہت زمین ہوتی ہے اور اس کے اوپر یہ قبضہ مافیاز جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کو فروخت کر دیتے ہیں. جس کو فروخت کی جاتی ہے کل کو وہ بھی سفر کرتا ہے، جس غریب کی زمین اوریجنلی ہوتی ہے وہ بھی سفر کرتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. یہاں میں ایک معلومات بھی شیئر کر دوں کہ ریسنٹلی لاہور کے اندر حکومت نے ایک کمیٹی قائم کی ہے. اس کمیٹی کے اندر بورڈ آف ریونیو، پنجاب پولیس، اوورسیز پاکستانیز کمیشن اور لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نمائندے شامل ہیں. اس کمیٹی کی پھر ڈائریکشن کے اوپر پنجاب پولیس نے لاہور میں ایک اسپیشل سیل قائم کیا ہے، ایک نیا ہیلپ لائن نمبر جاری کیا ہے. اور اس سیل کا مقصد ہی یہ ہے غیر قانونی یہ جو قبضے کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی. اب ہوگا یہ کہ کسی شخص کی زمین کے اوپر اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو وہ شخص اس ہیلپ لائن پہ اپنی کمپلین کرے گا. اس کی کمپلین کے اوپر 72 گھنٹوں کے اندر اندر وہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی اور پھر وہ ڈائریکشن دے گی پولیس کے سیل کو کہ کیا کارروائی کرنی ہے اور پھر اس ڈائریکشن کے اوپر پولیس کارروائی کرے گی. یہ فی الحال لاہور کے اندر شروع ہوا ہے، ممکن ہے کل کو یہ ایکسپینڈ کرتے ہوئے باقی پنجاب کے اندر بھی اس پہ کام شروع کر دیا جائے. یہ اسی سال جنوری میں یہ نئی سروس کا آغاز کیا گیا ہے. بہت شکریہ.